بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ چونکہ آپ 5ویں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور میں اس وقت انگلش کی کلاس لینے جا رہا ہوں، تو آپ اپنی انگلش کی نصابی کتاب جو ہے ٹولپ سیریز بک 5 کو پیج نمبر 77 پر کھولیے، اور اس پیج پر آج ہم جو ہے لیسن دا کیٹس پیراڈائز کی ایکسرسائز نمبر جو ہے یہ 3 پہلا جو ہے اس میں وہ ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہے نیو ورڈز، پھر دوسری جو ایکسرسائز تھی گلوسری، اس میں ان نیو ورڈز یعنی ان کی میننگ دی گئی ہے۔ پھر ایک اور کلاس میں ہم نے تھنکنگ اباؤٹ ٹیکسٹ سے اس سے پہلی کی کلاس میں ان 3 تھنکنگ اباؤٹ ٹیکسٹ جو ایکسرسائز ہے اس میں کچھ 6 سوالات ہیں، 6 کوسچنز ہیں۔ پہلے 3 سوالات کے جوابات ہم نے پڑھے ہیں، تو آج ہم سوال نمبر 4 سے شروع کرتے ہیں۔ What advice did the tom cat give about meat on tables؟ تو ٹام کیٹ ایک ایڈوائس دیتا ہے، ایک نصیحت کرتا ہے۔ وہ ایڈوائس کیا دیتا ہے؟ وہ کہ یعنی جب وہ لوئز کیٹ جب ان دوسرے کیٹس کے ساتھ جو ہے گھومنے پھرنے جاتا ہے تو اس کو ایک کھڑکی سے ایک عمارت میں ایک مکان دکھائی دیتا ہے، تو جس کے سامنے ایک ٹیبل تھی اور اس ٹیبل پر میٹ کا جو ہے میٹ کے کچھ ٹکڑے تھے، تو وہ اسی میٹ گوشت کے ٹکڑے کو لینے وہ گیا، لیکن بعد میں اس آدمی نے اسی پر حملہ کیا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے لوئس کیٹ کے وہ منہ سے وہ جو ہے گر گیا۔ تو اس پر ٹام کیٹ نے ایک ایڈوائس دی تھی کہ یہ جو میز پر جو یہ غذا ہوتی ہے، جو یہ گوشت ہوتا ہے، یہ ہمارے کام کی نہیں ہے۔ تو اس کے یعنی اس پر اس نے ایک نصیحت کی، ایک ایڈوائس دی تھی، کچھ کہا کہ اس میز پر کی غذا کے متعلق۔ اسی ایڈوائس کو ہم نے یہاں لکھنا ہے۔ What advice did the tom cat give about meat on tables؟ یعنی گوشت پر غذا کے بارے میں۔ تو ٹام کیٹ نے ایک ایڈوائس دی تھی، ایک نصیحت کی تھی، تو وہ کیا تھی وہ ہم نے لکھنی ہے۔ اس کا جواب یوں ہے: The tom cat advised that meat on tables is not meant for them۔ یعنی ٹام کیٹ نے یہ نصیحت کی تھی کہ جو میزوں پر جو غذا ہوتا ہے وہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، ہمارے مطلب کی نہیں ہے، وہ غذا ہمارے مطلب کا نہیں ہے، and they have to depend on the leftovers in the garbage۔ یہ جو چھوٹا ہوتا ہے، جب کوئی چیز انسان کھاتا ہے تو جو اس میں سے انسان کچھ پھینکتا ہے اسی کو ہم انگریزی میں لیفٹ اوور کہتے ہیں۔ یعنی ہم کھانا کھاتے ہیں تو کچھ رہ جاتا ہے، یا ہم کچھ گوشت جو ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، اور ہڈیاں جو رہتی ہیں ان کو ہم پھر پھینکتے ہیں۔
گاربیج کے ساتھ، تو اسی کو ہم لیفٹ اوور کہتے ہیں۔ تو ٹام کیٹ یہ ایڈوائز دیتا ہے کہ ہم جو میزوں پر جو غذا ہوتی ہے وہ ہمارے کام کی نہیں، بلکہ ہمارا دار و مدار انسان جو وہ لیفٹ اوور چھوڑتا ہے، وہ جو چھوٹا چھوڑتا ہے، تو ہمیں اسی پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہوا اس کوشچن کا آنسر۔ اب کوشچن نمبر 5 ہے What did the Tom cat feel about life in a house؟ تو What did the Tom cat feel about life in a house؟ تو ٹام کیٹ کیا محسوس کرتا ہے گھر کی مکان کی زندگی کے متعلق؟ وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا محسوس کرتا ہے، اس کا اس پر کیا جو رد عمل ہے مکان والی زندگی پر۔ ٹام کیٹ فیلٹ دیٹ لائف ان اے ہاؤس از کمفرٹیبل۔ یعنی ٹام کیٹ یہ محسوس کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ مکان والی زندگی جو ہے وہ آرام دہ ہے۔ وہ آرام دہ تو ضرور ہے، بٹ مینٹ فار ویکلنگس، لیکن گھر کی زندگی، مکان والی زندگی یہ تو کمزوروں کے لیے ہے۔ جو کیٹس کمزور ہوں وہ پیٹ لائف جو ہے گزار سکتے ہیں۔ ہی واز اسٹرانگ، ٹام کیٹ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں مضبوط ہوں، وہ مضبوط ہے۔ اینڈ لاؤڈ فریڈم، اور وہ آزادی چاہتا ہے، آزادی کو پسند کرتا ہے۔ ہی could hunt his food، تو وہ کہتا ہے کہ وہ خود شکار کر کے غذا حاصل کر سکتا ہے۔ اینڈ روم فریلی، اور غذا حاصل کرنے کے بعد وہ جو ہے آزاد طریقے سے گھومنا چاہتا ہے، اور وہ گھومتا ہے۔ تو یہ ہے اس کوشچن نمبر 5 کا آنسر۔ اب کوشچن نمبر 6 ہے What according to the fat cat was true happiness؟ Fat cat refers to this pet cat لوئز۔ یہ جو فیٹ کیٹ، یہ لوئز جو اس کے بارے میں یہ لیسن ہے، فیٹ کیٹ وہ لوئز کو جو ایز اے پیٹ کیٹ چری عورت کے گھر میں جو ہے، تو فیٹ کیٹ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ What according to the fat cat was true happiness؟ تو اس فیٹ کیٹ یعنی لوئز کیٹ جو ہے، یہ پیٹ جو کیٹ ہے، اس کے کہنے کے مطابق سچی خوشی کیا ہے؟ سچی خوشی کیا ہے لوئز کیٹ کے کہنے کے مطابق؟ تو اکارڈنگ ٹو دا فیٹ کیٹ لوئز، یعنی جس کا نام لوئز ہے، تو اس فیٹ کیٹ کے مطابق جس کا نام لوئز ہے، دا ٹرو ہیپینس لائز ان دا کمفرٹس آف دا ہاؤس۔ تو اس کا کہنا ہے کہ اچھی جو سچی خوشی جو ہے وہ گھر میں جو سہولیتیں دستیاب ہوتی ہیں ان میں پائی جاتی ہے۔ یعنی کسی مکان میں کوئی جب وہ پیٹ کیٹ ہوتا ہے، تو اس مکان میں رہ کے اس مکان میں جو یہ سہولیتیں جو کمفرٹس دستیاب ہوتی ہیں، تو انہی میں سچی خوشی پائی جاتی ہے۔ دا ہاؤس واز ہز پیراڈائز ناٹ دا اسٹریٹس، چونکہ اس نے گھر والی زندگی بھی گزاری، مکان والی زندگی بھی گزاری، اور وہ کوچوں گلیوں میں بھی ایک دن کے لیے وہ پھرا گھوما،
تو اس کے مطابق گھر والی زندگی ہی اس کے لیے جنت ہے۔ جنت کے معنی ہے باغ، اور اس جنت میں جو جس پر ہم ایمان ہے، یقین ہے مسلمانوں کو، ہم مسلمانوں کو، تو وہاں جنت میں جو مرنے کے بعد ایک مسلمان کو نصیب ہوگا، تو اس میں بہت سی سہولیتیں، ان گنت سہولیتیں دستیاب ہوں گی۔ تو یہ فیٹ کیٹ جو ہے، لوئس جس کا نام ہے، تو یہ کہ اس کے کہنے کے مطابق کہ یہ جو گھر کی جو زندگی ہے، اسی میں وہی اس کے لیے جنت ہے، ناٹ دا اسٹریٹس، اور ان گلیوں کوچوں میں پھرنا یہ کوئی اس زندگی میں کوئی یہ جو اچھی زندگی نہیں ہے، یہ جنت والی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ السلام علیکم۔